إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى
محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون الكتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم وزيادهم من فضله إنه هو غفور شكور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ہمہ قسم دی حمد و ثنا تمام قسم دیاں تعریفات تمجیدات تسبیحات اکائی تنہائی بادشاہی تے شہنشاہی تے ہر قسم دی وڈیائی اللہ رب العالمین اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے. جڑا کلہ ہی پوری کائنات دا خالق ہے، مالک رازق داتا گنج بخش رنج بخش غریب نواز اور غوث اعظم ہے. کائنات ذرے ذرے دا دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب بحبل الورید. جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں. ازل تو کلہ اب تک کلہ رہے گا. قیامت والے دن کلے اس حکمران دی حکمرانی ہوئے گی. درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء
امام المجاہدین شفیع المظلمین رحمت للعالمین پوری کائنات سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات واسطے محترم حضرات، سورۃ الفاتر دی دو آیات مبارکہ میں خطبے دے اندر پڑھیاں نے۔ اور انہاں آیاتاں مبارکہ دے اندر اللہ پاک دے دو نام اکٹھے قرآن کریم دے اندر پورے قرآن کریم دے اندر اکٹھے دومی الفاظ 3 مرتبہ آئے نے۔ اور یہ دومی لفظ ایک لفظ غفور، لفظ غفور دے اندر اللہ پاک دی بہت بڑی صفت ہے، اور یہ لفظ غفور مبالغے دا صیغہ ہے۔ غفور دی جو صفت ہے وہ ہے بہت بڑا بخشنے والا، اور لفظ شکور یہ بھی مبالغے دا صیغہ ہے۔ اس کا معنی اور مفہوم ہے کہ بہت بڑا قدر کرنے والا۔ اور جدوں یہ دومی لفظ کٹھے آؤں کہ لفظ غفور اور لفظ شکور، اللہ پاک بہت زیادہ بخشنے والا ہے اور بہت زیادہ قدر کرنے والا ہے۔ انسان دیاں ہمیشہ دو کفیتاں ہوندیاں نے، دو حالتاں انسان دیاں ہوندیاں نے، ایک نیکی دی طرف اور ایک گناہ دی طرف رغبت کرنے والے، عمل صالح کرتا ہے، حسنات نیکیاں کرتا ہے، اور دوسرا ہی لمحات گناہ دا ارتکاب کرتا ہے۔ تو انہاں دوواں لفظاں دے اندر ایک تیسرا معنی اور تیسرا مفہوم بھی سامنے نظر آ رہا ہے۔ انسان بظاہر جدوں بھی جتنا مرضی نیک عمل کرے، وہ دے عمل دے اندر کمی اور کوتاہی ضرور ہوندی ہے، اور یقیناً ہوندی ہے۔ تو کمیاں اور کوتاہیاں دے اتے وہ غفور ہے، بخشنے والا ہے، اور حسنات اور نیکیاں اور عمل صالح اس دا قدردان ہے، وہ دی قدر کرنے والا ہے۔ تو اللہ پاک دے یہ جو دو نام نے، اللہ پاک دے جتنے بھی نام نے، اس دے اندر بے شمار صفات موجود نے۔ لفظ غفور
اور لفظ شکور کمال دا بخشنے والا اور کمال دا ہی درگزر کرنے والا، گناہاں نو معاف کر دین والا اور ٹوٹیاں پھوٹیاں نیکیاں دی قدر کرنے والا۔ نیکی دی قدر کتنی کرتا ہے اور غفور الرحیم کتنا ہے؟ صحیح بخاری دے اندر ایک عورت دا تذکرہ ملتا ہے۔ یہ عورت فحاشہ عورت ہے۔ یہ کسی رستے دے اندر گزر رہی سی تو رستے دے اندر اینو پیاس لگ جاندی ہے، گرمی دی شدت دا موسم ہے، تے اے عورت ایک کنویں دے اتے جاندی ہے، کنویں دے اندروں جا کے پانی پیندی ہے۔ پانی پی کے کنویں تو باہر نکلی تے ویکھیا ایک کتا وہ پیاس دے نال نڈال ہویا ہے اور مٹی جڑی ہے گلی انہوں چٹدا پیا۔ اس عورت نے ویکھیا کہ کتے نو پیاس لگی ہے، یہ دل دے اندر اس بات دا خوف پیدا ہویا کہ کتے نو ہرے کنی کو پیاس لگی جڑا گلی مٹی چڑھتا ہے پیا۔ تو انہیں اپنے سر دے اتوں دوپٹہ اتاریا، بڑے جتن کیتے پانی نہ نکلیا، دوپٹہ اتاریا، دوپٹے دے نال اپنی جتی نو بنیا اور کنویں دے اندروں پانی کٹ کے اس کتے نو پیا دیتا، پیاسے کتے۔ تو اللہ پاک نے اس عورت یہ جو فحاشہ عورت سی، بدکارہ عورت سی، او دے پہلے سارے گناہ معاف کر دیتے اور اونے اتے جنت دا سرٹیفکیٹ جاری کر دیتا اور او دی جڑی بقیہ زندگی سی وہ عمل صالح اور تقوی دے اتے انہیں گزاری۔ یہ انہو غفور شکور، بے شک وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے اور بہت زیادہ قدر کرنے والا اپنے بندیاں دی۔ یعنی کہ نیکی معمولی ہے، وہ بدکارہ فحاشہ عورت کتے نو پانی پلان دی وجہ تو جنت دی حقدار بنی ہے۔ نیکی دی وہ قدر کرنے والا ہے اور گناہاں نو معاف کرتے ہوتے قادر ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ فحاشہ عورت نے جڑا کتے نو پانی پلایا سیاں وہ دے دل دے اندروں یہ بات اخلاص دے نال نکلی سی، کیونکہ وہ عورت ہو تو کتے تو علاوہ کوئی ویکھن والا نہیں سی۔ انہیں دلی طور دے اتے کتے نو پانی پلایا تو اللہ پاک نے اخلاص دی برکت دے نال، ریاکاری دکھلاوے دے امور بڑے بھی ہون تو اللہ ضائع کر دیں دے، لیکن اخلاص دے اتے مبنی ہے اس عورت دا عمل، اللہ پاک نے سابقہ گناہ بھی معاف کر دیتے اور جنت دا سرٹیفکیٹ بھی جاری کر دیتا اور آئندہ آن والی زندگی متقی اور پرہیزگار بنا دیتا۔ یہ انہو غفور شکور، بے شک بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت زیادہ اپنے بندیاں دی قدر کرنے والا ہے۔ اللہ دے نبی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے نو جنت دے اندر ویکھیا، او خوشی دے نال بڑا الٹ پلٹ ہو رہا سی، لیٹریاں لا رہا سی۔ فرمایا کس وجہ تو جنت دے اندر آیا، کتنا خوش ہے؟ فرمایا اس بندے نے رستے دے اندر ایک درخت سی، کانٹے دا درخت سی جو گزرن والیاں نو تکلیف دینا سی۔ اس بندے نے کی کیتا؟ اس درخت نو وڑ دیتا۔ کیوں کٹیا؟ کہ تاکہ گزرن والیاں والوں تکلیف نہ ہوئے، پریشانی نہ ہوئے۔ تو اللہ پاک نے اس عمل نو قبول کیتا، قبول کر کے تو اللہ نے جنت دا سرٹیفکیٹ عطا کر دیتا۔ یہ انہو غفور شکور، بے شک وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت زیادہ قدر کرنے والا ہے۔ تو اس واسطے بندہ عمل کرتا ہے، بندہ عمل کرتا ہے، لیکن انہوں نہیں پتا کہ عمل میرا یہ قبول ہے کہ نہیں قبول۔ لیکن اللہ پاک نے عمل قبولیت یا شرطاں بیان فرمائیاں نے کہ فلاں عمل کرو گے، یہ شرائط نے تو یقیناً اللہ قبول فرمائیں گے۔ یہ جذبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے اندر سے کہ عمل کیتا ہے تو شاید ہاڈا عمل قبول ہویا کہ نہیں۔ عمل دیاں شرائط نے دسیاں نے، لیکن عمل دی قبولیت دا سرٹیفکیٹ نہیں دیتا کہ عمل قبول ہے۔ انسان اللہ دے رستے دے اندر ایک کھجور صدقہ کر کے بھول جاتا ہے۔ کھجور کی یہ معمولی چیز ہے، اللہ دے رستے دے اندر ایک کھجور دے دیتی ہے، لیکن انسان بھول گیا ہے کہ میں کھجور اللہ دے رستے دے اندر صدقہ کیتی سی۔ صدقہ کیتی ہوئی کھجور دا اجر تے ثواب او غفور تے شکور پر کتنا عطا کرتا ہے۔ اللہ پاک اس صدقے نو اپنے سجے ہاتھ دے اندر لیندے، ہاتھ دے اندر لیندے۔ فرمایا اللہ پاک اس کھجور نو پال دے نے، پوس دے نے۔ فرمایا جی میں ٹاڈے اندروں کوئی بندہ جانور پالدا ہے، کادے واسطے؟ بڑا ہوئے گا، انہوں ویچاں گا تو نفع حاصل کراں گا، یا یہ تجارت کراں گا، یا کھیتی باڑی کراں گا۔ فرمایا او جانور دی عمر ہے، عمر دے نال انہیں ختم ہو جانا ہے، لیکن اللہ نے جو قبول کر لی ہے کھجور صدقے دی، فرمایا اللہ پاک انہوں وداندے نے مثلا اوہد پہاڑ تے برابر کر دیندے نے۔ قیامت والے دن، قیامت والے دن بندہ حساب و کتاب واسطے کھڑا ہوئے گا، ویکھے گا نیکیاں والا پلہ جڑا بھاری نہیں ہو رہا، تو اللہ پاک اوہد پہاڑ دے برابر نیکیاں ترازو دے اندر ڈالیں گے، کڑیاں جڑیاں انہیں صدقہ کیتا سی کھجور دی مثل انہو غفور شکور، وہ اپنے بندیاں نو بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بہت زیادہ قدر کرنے والا اپنے بندیاں دی۔ کتنا غفور الرحیم اور کتنا شکور ہے۔ ایک آدمی
اللہ دے نبی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی اللہ نے انہوں بڑا مال دیتا، مال دیاں بڑیاں فراوانیاں نہیں ہوتے کو، لیکن مال ہر ایک نو راس نہیں آمدا، مال دی فراوانی بہت زیادہ لوگوں دا دماغ خراب کر دیں دی۔ یہ کو مال بہت زیادہ ہے، لیکن جنہ بھی مال اللہ نے دیتا ہے وہ سارا اپنی زندگی دے اندر گناہ اور نافرمانیاں دے کماں دے اوتے صرف ہونے کیتا ہے۔ یہ بندہ ساری زندگی ایک نیکی نہیں کر سکیا، گناہ اور نافرمانی دے اوتے مال صرف کرتا رہا، خرچ کرتا رہا۔ موت کا وقت قریب ہویا اور اپنے بیٹیاں نو سددا ہے کول، آندا بیٹیو یہ دسو میں تہاڈا باپ کیسا باپ سا؟ بیٹے آدھے نے تو ہاں کھوایا ہے، پلایا ہے، اچھا پہنو انہوں دیتا ہے۔ آخر لگا میری موت کا وقت اگر آ جائے، من موت آ جائے تو میں ایک وصیت اور نصیحت تانوں کرنا چاہنا، او دے اوتے تساں عمل کرنا ہے۔ بیٹھے نے کیا ٹھیک ہے باپ، دس کی تیری وصیت ہے؟ ساری زندگی نافرمانیاں اور گناہاں دے اوتے گزارن والا بندہ موت دے وقت بھی گناہ تے نافرمانی دی وصیت اپنے اولاد نو فرما رہا ہے۔ آندھا میں دنیا تو جدوں میری روح قبض ہو جا، فوت ہو جا تے میری لاش نو جلا دیتا جائے۔ جدوں میری لاش جل جاوے انہوں پی گیا تے جدن ہوا ہوا گیا ہواواں دے سپرد کوئی کر دے ہو، تو کوئی سمندران دیاں لہراں دے اندر انہوں بہا دے ہو۔ بندہ فوت ہو گیا، اولاد نے باپ دی وصیت تے عمل کردے ہویا جلا دیتا، خاک جڑی ہے کوئی ہواواں دے اندر اور کوئی سمندر دیاں تہواں دے اندر بہا دیتی۔ یہ بندہ اللہ دی دولت دے اندر چلا گیا۔ اللہ پاک نے فضامہ ہواواں نو حکم دیتا اور سمندر دیاں لہراں نو حکم دیتا کہ اس بندے دا جڑا ذرہ ذرہ یا وہی یہ دے من پیش کیتا جائے۔ بندہ اللہ دے سامنے کھڑا ہو گیا، اللہ پاک نے فرمایا کہ تو یہ عمل کیوں کیتا ہے؟ یہ عمل تو کیوں کیتا ہے؟ کہنے لگا اللہ جی میں تہاڈے ڈر اور خوف دی وجہ تے عمل کیتا۔ نہ میرا ذہن ایسی کہ نہ اللہ میری جسم نو کٹھیاں کرے گا، وہ قادر ہی نہیں۔ یہ بھی عقیدہ سیا کہ نہ اللہ کٹھی کرے گا، نہ میرا وجود بنے گا، نہ میرے کو حساب و کتاب لے گا۔ اللہ تیرے ڈر اور خوف دی وجہ تو میں اے عمل کیتا ہے۔ اللہ پاک کتنا غفور رحیم اور کتنا بندیاں دا قدر کرنے والا ہے۔ ساری زندگی گناہاں اور نافرمانیاں دے اوتے گزارن والا بندہ، اور موت تو بعد بھی وصیت جڑی کہ فرما گیا وہ بھی کفریہ وصیت فرما گیا۔ اللہ پاک نے نواندا اللہ تہاڈے ڈر اور خوف دی تہاڈی خواہش ڈر اور خوف دی وجہ تو میں عمل کیتا ہے۔ اللہ پاک نے اس بندے دے زندگی دے سارے گناہ معاف کر دے، کہا تو اللہ دے سامنے کھڑا ہوں تو ڈر گیا۔ ڈران دی وجہ تو
اللہ پاک نے او دے گناہ معاف فرما کے انہوں جنت دا سرٹیفکیٹ جاری کر دیتا انہو غفور شکور، بے شک وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے اور بہت زیادہ بندے آدھے اپنے آدھے عملہ دی قدر کرنا والا ہے، بہت زیادہ قدردار ہے۔ ہٹا مالک بہت زیادہ قدردار ہے۔ کتنا کو قدر کرتا ہے بندہ وہ دی طرف آئے تو صحیح رہنا رجوع تو کرے۔ بنی اسرائیل دا ایک آدمی، حدیث صحیح البخاری دے اندر موجود ہے، 100 بندہ 99 بندے اس بندے نے قتل کیتے ہیں، 99 آدمی قتل کر چکیا ہے۔ آخر کار لوگوں نے پوچھتا پھرتا ہے یار میں 99 بندے قتل کر دی نے، کیا کوئی میرا کوئی نجات دا ذریعہ اور سبب ہے کہ اللہ میرے گناہاں نو معاف کر دے؟ لوگوں نے کیا کہ فلاں راہب فلاں پادری وہ دے کو چلا جا، اور صوفی کو راہب کو پادری کو گیا، انہوں کہنے لگا میں 99 قتل کیتے نہیں، کیا میری کوئی نجات دا ذریعہ سبب ہے؟ میں توبہ کرنا چاہنا ہوں، میری نجات دا کوئی رسہ۔ انہیں کیا نا 99 قتل کیتے نے، تیری نجات کتوں ہونی؟ انہیں او دا بھی سار قلم کر دیتا، 100 بندہ قتل کر دیتا، 100 بندے دا قاتل۔ پھر لوگوں نے پوچھ رہا ہے یار میری کو نجات دا ذریعہ سبب ہے، میں 100 بندہ قتل کر دیتا۔ آخر اللہ دے ہاں بھی پیش ہو رہا ہے۔ لوگوں نے کیا فلاں بستی دی طرف لگا جا، اتھے نیکوکار لوگ نے اپنا علاقہ چھاڑ دے، فلاں علاقے دے اندر چلا جا، اتھے نیک لوگ رہندے نے، انہاں دی صحبت اختیار کر۔ صحبت بہت زیادہ انسان دے اتے اثر ہوندا ہے۔ فرمایا اس علاقے دے اندر چلا جا۔ اس بندے نے اپنی سواری لئی ہے، سواری دے اتے بیٹھا ہے، جا رہے اس نیکوکار بستی دی طرف۔ رستے دے اندر سواری دا پیر پھسلیا، ڈیک گیا، تو انہاں ملکہ ٹوٹ گیا، موت واقع ہو گئی، بستی تے نہیں پہنچیا۔ جنت دے فرشتے آگے جنتی لباس لے کے اس بندے نے توبہ کی تھی گے تو نیک بستی دی طرف جاندہ ہی نے ارادہ کیتا ہے توبہ دی طرف، لباس لے کے آگے جنت دا۔ جہنمی جڑے نے فرشتے جہنم دا لباس لے کے آگے، فرشتے آپس دے اندر لڑ رہے نے، آندے نے 100 بندے دا قاتل ہے، اسا انہوں جہنم دا لباس پہنانا ہے، انہوں جہنم دے اندر لے کے جانا ہے۔ اور جلدی جڑے نے جھگڑا کر رہے نے، جلدی فرشتے آپس دے اندر لڑ رہے نے، جلدی آندے نے اسا جنت دے اندر کھڑنا ہے، جہنمی آندے نے 100 بندے دا قاتل ہے اسا کھڑنا ہے۔ اللہ پاک نے ایک انسانی شکل دے اندر فرشتہ بھیج دیتا ہے جو انہاں جلدی فرشتے اور جہنمی فرشتیاں دا منصف بن گیا۔ فرمایا تُسی انج کرو، لڑو نہ، زمین نو ناپ لو، جڑی طرف جا رہا سی اگر وہ قریب ہے تو جلدی لے جانا، اگر وہ دور ہے تو جہنمی لے جانا۔ لیکن آئیے انہیں سفر تھوڑا کیتا سی، لیکن اللہ پاک نے زمین نو حکم دیتا، جس طرف جا رہا سی وہ تو زمین سنگڑ گئی،
تو اللہ پاک نے دے فریسے جلدی فریسے 100 بندے دا قادر. اللہ پاک دی صفت ہے انہو غفور شکور، بے شک بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت زیادہ اپنے بندیاں دی قدر کرنے والا ہے. لفظ غفور اور شکور اللہ پاک دے جتنے بھی نام نے انہاں دے اندر کمال حکمت ہے، لیکن لفظ غفور اور شکور دونوں مبالغے دے سیغے نے. بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت زیادہ اپنے بندے دے اعمال دی قدر کرنے والا ہے. کتنا کو قدر دان ہے، بہت زیادہ قدر کرتا ہے. لیکن اللہ دے نبی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک عورت آئی، چھوٹے چھوٹے قدم رکھ رہی ہے، نکی نکی چال چال دیا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر حاضر ہوئی. کہنے لگی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تانوں پتہ ہے حارثہ دے نال میرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال میرا کی تعلق سی؟ فرمایا حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا اکلوتا بیٹا سی اور میرے سہارا سی. میرا خامد کو نہیں، میرا بھائی کو نہیں، میرا اور بیٹا کو نہیں، میرا اور کوئی عزیز و کارب نہیں سوائے میرے بیٹے دو. تو میرا بیٹا سلام دے پہلے مارکے دے اندر جنگ بدر دے اندر شہید ہویا. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے دسو کیا اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹے دی شہادت نو قبول کیتا کہ نہیں کیتا؟ اگر تے میرے بیٹے دی شہادت اللہ نے قبول کر لی اور میرے پیارے بھائیو سلام دا عظیم مارکا پہلی جنگ ہے اس دے اندر شہید ہونے والا حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انہاں دی والدہ پوچھ رہی اللہ دے نبی جی میرے بیٹے دی شہادت اللہ نے قبول کی تھی ہے کہ نہیں کی تھی؟ اسی آج ہر ایرے غیرے نتو خیرے نو شہادت دا درجہ دینے فلانا بھی شہید. جنگ بدر دا غازی ہے، سلام دے پہلے مارکے دے اندر شہید ہویا ہے. فرمایا اگر میرا بیٹے دی اللہ نے شہادت قبول کر لی ہے تو میں صبر کراں گی، اور اگر معاملہ دوسرا ہے اللہ نے قبول نہیں کیتا میرے بیٹے دی شہادت کو تو مینوں دسو میں اینا رواں گی کہ دنیا تو اتنا کوئی رویا نہیں ہوئے گا. تو اگر شہادت قبول ہو گئی ہے تو میری ممتا نو سکون آ جائے گا کہ میرے بیٹا قبول اللہ نے کر لیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نات کے وحی تو علاوہ بول دے نہیں. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وحی نہ بول رہے نے اور آپ نے خبر دی تھی ام حارثہ دی والدہ رضی اللہ تعالیٰ کہ اللہ پاک نے تیرے بیٹے دی شہادت نو قبول کر لیا. انہوں جنت بہت زیادہ نہیں لیکن اللہ پاک نے جنت اور فردوس دا انہوں داخلہ عطا فرما دیا. یعنی کہ بندہ عمل کرے تو دی قبولیت سرٹیفکیٹ اپنے کو نہ جاری کرے، یہ کرے شرائط دسیاں کہ عمل قبول ہے کہ نہیں. تو اس واسطے
وہ غفور ہے اور شکور ہے، وہ قدر کرنے والا ہے اور وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ تو ماہ رمضان المبارک دا اج چوتھا خطبہ جمعہ المبارکہ ہے، ہو سکتا ہے اگلا جمعہ آخری ہوئے یا نہ ہوئے، پر میڈیا تو دس رہا کہ 21 مارچ نو عید ہوئے گی، اگوں اللہ نو پتا ہے کی معاملات ہے، لیکن اس لفظ غفور اور شکور دی وہ قدر کرنے والا ہے اور معاف کرنے والا ہے۔ لیکن وہ کو معافی کوئی منگے تو صحیح، معافی دا طلبگار ہوئے تو صحیح۔ اللہ دے نبی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی اپنی سواری دوتے بیٹھا ہے، سواری دے بیٹھا ہے تو کسے سفر دوتے نکلیا ہے، تو سواری دے نال توشہ دان کھان پین دا سامان بھی کو ہے، جنگل بیابان دے اندر چلا جاندہ ہے، تو دی جڑی سواری ہے گم ہو جاتی، اور توشہ دان کھان پین دا سامان بھی سواری دے نال بنیا سے وہ بھی چلا جاندہ ہے۔ اے بندہ جنگل بیابان دے اندر اپنی سواری نو لب رہا ہے، ڈھونڈ رہا ہے، تلاش کر رہا ہے، سواری مل دی نہیں، آخر کار تھک کے ایک درخت دے تھلے لیٹ جاندہ ہے، تو مایوس ہو جاندہ ہے کہ مینوں سواری نہیں میری ملنی، اے جنگل دے اندر جڑے درندے پرندے چرندے نے انہاں مینوں چیڑ پار جانا، میرے اتے موت واقعہ ہو جائے۔ درخت دے تھلے ستا اچانک اس بندے نو سواری ایدی آ جاندی ہے، کول آن کے کھلو جاندی ہے، اور توشہ دان کھان پین دا سامان بھی وہ دے اتے موجود ہے۔ یہ بندہ اٹھدا ہے، سواری دیا جن نکیل پھاڑدا ہے، مہار پھاڑدا ہے، تے خوشی دے نال کی کہندا ہے، اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب، آکھنا ہاتھوں کہ تو میں تیرا بندہ تو میرا رب۔ اے دی خوشی دی انتہا جان کے نہیں کہہ رہا ہے، لفاظ خوشی دے نال نہیں کر رہے نے، بڑا خوش ہے کہ سواری بھی مل گئی ہے، توشہ دان بھی مل گیا، کھان پین دا سامان۔ آندہ اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک جڑا بندہ توبہ کردا ہے، جتنا بندہ اللہ اے دے اتے خوش ہویا اس تو زیادہ اس بندے دے اتے خوش ہوندہ ہے جڑا اللہ دی طرف توبہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، اللہ منو معاف کر دیتا۔ اے تو مہینہ معافیہ دا مہینہ ہے۔ اے ویسے ایک ہو رہے تھے بات کہندہ جمع لوگ کہندے نے کہ پہلا رحمت دا بخشش دا مغفرت دا اشرے منائے نے، لیکن کتاب و سنت دے اندر ہے ایک ہونی رحمتاں دا مہینہ ہے، بخششاں دا مہینہ ہے، یہ سارا مہینہ ہی بخشش ہے۔ تو اس ماہ رمضان المبارک دے اندر اپنے مالک نو، خالق نو، اس دادا دستگیر نو وہ دے اگے اپنے گناہاں دا دامن اینج کر کے بکھیر کے بھائیو، تو وہ بڑی قدر کرنے والا، انہو غفور شکور، کتنا غفور ہے، کتنا شکور ہے، اپنے بندیاں نو معاف کرنے والا ہے، اور اپنے بندیاں دے نیک اعمال دی قدر کرنے والا ہے۔ تو اپنے مالک خالق نو ڈرا لو، راضی کر لو، تو راضی کرنے واسطے کہے دے اللہ دے کول تے جانا نہیں۔ گناہ صغیرہ جڑے گناہ نے، صغیرہ گناہ جو دل دے اندر کیتے، رات دے اندر جان بوجھ کے ہو جاندے نے انسان دے،
وہ گناہ دے پہلے بات یہ کہ وضو کرن دے نال ہی گر جاتے ہیں. وضو کیتا ہو پھر گناہ دی معافی منگنی ہوں، مسجد دے اندر بیٹھا ہے، اپنے مالک خالق اگے اپنے ہاتھ بلاندا ہے، اپنے گناہ دا اعتراف کر رہا ہے. اللہ میرا گناہ بھی معاف کر دے، اللہ بھی معاف کر دے، اللہ بھی معاف کر دے. اللہ رب العالمین غفور اور شکور ہے، وہ صغیرہ گناہ معاف کر دے، معاف کری ہوں آندہ معاف ہو گیا. تو جڑے کبیرہ گناہ نے وڈے گناہ انہاں واسطے وضو کرنا نہیں پیندا، نہ مسجد اندر آنا پیندا ہے، نہ کو 2 رکعتاں پڑھنی، نہ تلاوت کرنی پینی. کبیرہ گناہ جڑے وڈے نے انہاں واسطے دل دے اندر پختہ ارادہ کر لے اج تو بعد ہے گناہ کرنا نہیں. ندامت ہو یا شرمندہ ہو یا اپنے مالک دے کے کہ یا اللہ تیرے تو علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہے، میرے گناہ دا پتہ نہیں پتا، اللہ تو معاف. وضو نہیں کرنا، دل دے اندر ندامت اور شرمندگی اور بلیاں تھوڑیاں ٹھلیاں کرنیاں سو اور اکھاں جڑیاں نے تھوڑیاں جیاں گلیاں کر لینیاں سو، تھوڑیاں جی اکھاں اپنیاں گلیاں کر لوے. جو جہنم اتنی بپری پئی ہے وہ دے واسطے سمندران دا پانی نہیں، اللہ دے ڈر اور خوف دی وجہ تو مکھے تے پر جنہ آسو وہ دا ڈر اور خوف سامنے رکھ اپنی آنکھ دے اندر بہالے، اللہ سارے زندگی دے گناہ معاف. اور آئندہ نہ کرن دا ارادہ اور پختہ ارادہ کر لے کہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کرا. حدیث قدسی انہوں آندے نے جو صرف اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما اللہ دے کولوں ڈائریکٹ. اللہ با کہندے نے ابن آدم، اے آدم دے پترا میرے کو اگر کوئی حاجت لینا چاہنا، ضرورت لینا چاہنا تو منو پکار، میں تیری پکار نو قبول کرا سنا گا، میرے تو علاوہ کسے نو نہیں پکارنا. اے ابن آدم، آدم دیا پترا، اگر تیرے گناہ زمین دے اتے بھرے ہوئے نے، زمین دے نال پورے گناہ زمین و آسمان دی تیمہ پریاں نے تیرے گناہ دینا، فرمایا میرے کو پکار، میرے کو آ، میں بادشاہ ہاں، میں معاف کرتے قادر ہاں، مینوں کون پوچھے اینج نہیں تے اینج کر، اللہ نے کوئی پوچھ سکتا؟ کون آکھے اللہ نو تو اینج نہیں تے اینج کر؟ وہ بادشاہ ہے، اور مالک ہے، خالق ہے، مدبر ہے، فیصلے کرنے والا ہے، تو چاہے معاف کر دے. فرمایا زمین و آسمان دیاں جتنیاں جگہ نے، زمین تو لگ گیا آسمان تک کتنی جگہ، ساری جگہ اگر گناہ نہ پڑی ہے تو میرے در تے آ جا، میں کو معافی مانگ، میں معاف کر دوں گا، لیکن ایک شرط ہے، انہاں گناہاں دے اندر شرک نہیں لے کے آنا، شرک نہیں معاف کرا گا. شرک دی معافی ایکو صورت ہے، وہ ہے توبہ استغفار. شرک آتا رہا ساری زندگی، اللہ نے عزم پختہ وعدہ کر لے کہ آئندہ شرک نہیں کرنا. ہوں کئی مسلمانوں ابھی تک یہ نہیں پتا کہ شرک ہے کی، تے جنہاں نوں پتا ہے انہاں دے تے فتوے لاندے نے کہ
انہاں جی تہید دا حیدا ہویا ہے دنیا دے کاروبار دے اندر تو اپنا شریک بھائی وال نہیں سانجھی نہیں بناتا ہے بڑا بندہ پھسیا ہویا کاروبار دے اندر دو مجبوریاں ہوندیاں نے ایک سرمایہ دی مجبوری ہوندی ہے کہ اے بھائی نو نار لا لانگا سرمایہ لائے گا تے کاروبار ترقی کرے گا تے دوسری میں کلا ماں تے اے دے افراد زیادہ نے تے شراکت کر لینے کاروبار دے اندر بھی شریک نہیں وارا کھاندا لیکن سوائے مجبوریاں تو اللہ پاک دی ذات دینا شرک ہی ہے انہو لظلم عظیم بہت بڑا ظلم ہے آج لوگ اللہ دی ذات صفات کمالات اندر شرک کر رہے ہیں ربوبیت دے اندر شرک الوہیت دے اندر شرک اسماء و صفات دے اندر شرک پھر اللہ دی صورت اللہ پاک دی قرآن دی سورت الاخلاص بھی پڑھ رہا ہے اور سورت الفاتحہ بھی پڑھ رہا ہے لیکن پھر بھی اللہ دی ذات دینا شرک کر رہا ہے واللہ حقیقتاً اگر ہانو صرف قرآن کریم دی پہلی سورت دا پہلے آیات دا معنی اور مفہوم ہو دا پتہ ہویا تو شرک نہ کریں الحمدللہ رب العالمین تمام جہانہ نو پالن والا کون ہے کون ہے اللہ کلا ہے اگر کلا انہوں منیا اللہ نو کلا منیے تو پھر اپنے دل دے نال اپنے ضمیر دے نال فیصلے یہ نہ کریے کہ آج نماز نہیں پڑھن دل کا الحمدللہ تمام تعریفات رب العالمین جو تمام جہانہ نو پالدا ہے ہر جہان کتنے نے بعد نے کیا 12,000 بعد نے کیا 14,000 بعد نے کیا مفسرین 18,000 جہان نے لیکن جہان نہ دی تعداد علم صرف اللہ تعالیٰ نے اللہ پاک دیا کتنی مخلوقہ نے انہوں دا علم اللہ نے اور ہر علم ہر مخلوق نو او دی تباہ دے مطابق رزق دے والے نو رب باندے انسانہ دا چارہ نہیں ہے انسانہ دی خوراک انسانہ میں رہی حیوانہ دی حیوانہ میں رہی جتنیاں بھی مخلوقات نے انہاں دی تباہ دے مطابق رزق دینے والے نو رب العالمین کہندے رہے اللہ دی ذات دے نال شرک نہیں کرنا شرک نہیں اللہ معاف کرے گا باقی اس دی صفت ہے انہو غفور شکور وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت زیادہ اپنے بندیاں دی قدر کرنے والا ہے یہ ہے اللہ پاک دی دو نام جنہ دے آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر کتاب و سنت دی روشنی دے اندروں چند پہلو آپ احباب دے سامنے رکھے نے بالکل کتاب و سنت دے اندر مذکور اور درج نے جو میں آپ احباب دے سامنے بیان کیتے نے اللہ دے حضور دعائے اللہ منو تینو کتاب و سنت سن کے سمجھ کے اور اللہ پاک دی صفت غفور اور شکور اس دے تحت معافیاں بھی منگیے اگر کبیرہ تے صغیرہ گناہ معاف ہو گئے نے تے کثرت نہ اللہ دے نا رجوع اور رابطہ مضبوط کر کے اپنے مالک خالق نو منا لئیے اللہ کما حق کو دین سن کے سمجھ کے اس دے عمل دی توفیق عطا فرمائے زندہ رکھے سلام تے خاتمہ بالایمان